نے جب مدینے کو ہجرت کی تو پیر روما تھا جو یہودی کے قبضے میں تھا، ایک بولی، ایک کنواں تھا، اور وہاں کا پانی بہت میٹھا بھی تھا اور بڑا طاقتور بھی تھا. جیسے پانی میں کیلشیم بھی ہوتا ہے، میگنیشیم بھی ہوتا ہے، آئرن بھی ہوتا ہے، پوٹیشیم بھی ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں موجود تھیں. حضور نے پسند کیا اور صحابہ بار بار جاتے اور پانی بھر کر لاتے، مشکیزوں میں لاتے، اور حضور بھی اسی کو نوش فرماتے تھے. یہودی نے یہ منظر دیکھا تو اس نے کہا مسلمان آ رہے ہیں میرے باغ میں، میرے کنویں سے، اور آ کر پانی لے کر جا رہے ہیں. اس نے پہرا لگا دیا کہ آج کے بعد کسی کو پانی نہیں دیا جائے گا. حضور کو چونکہ پانی پسند آ گیا تھا، صحابہ کو بھی عادت ہو گئی تھی. ابھی جس کو گنڈی پیٹ کا پانی کی عادت ہو جائے اسے دوسری جگہ کا پانی پلایا جائے اسے پسند نہیں آتا، پسند آ گیا تھا. حضور نے خاموشی اختیار کی. تھوڑی دیر کے بعد، اتنی دیر میں جیسے ہی حضور پر یہ بار گزرا، یہ مرحلہ کہ یہودی نے مسلمانوں پر پانی روک دیا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. جبرائیل آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ نے سلام بھیجا ہے اور ایک خوشخبری بھیجی ہے کہ جو پیر روما کو خرید کر اس کنویں کو مسلمانوں کے لیے فی سبیل اللہ وقف کر دے گا، اللہ اسے جنت میں عالی شان محل عطا فرمائے گا. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی قدموں میں بیٹھے تھے حضور کے. کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا یہ آفر میرے لیے بھی ہے؟ اگر میں بھی خرید کر دے دوں کیا مجھے بھی یہی ریوارڈ ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا میرے بھائی عثمان، کیوں نہ، تجھے بھی یہی اجر ثواب دیا جائے گا. اب حضرت عثمان گئے. ماشاءاللہ اللہ نے بہت دولت دی تھی. آج بھی حضرت عثمان بن عفان کا وقف لگا ہوا ہے مدینہ شریف پہ، اور وہاں سے جو ریونیو جنریٹ ہوتی ہے پیسہ آج بھی کئی فلاحی کاموں میں خرچ ہوتا ہے. واحد حضرت عثمان کا وقف جنہوں نے اسلام کے لیے کیا تھا آج بھی باقی ہے. وہ حضرت عثمان گئے اس یہودی کے پاس اور جا کر کہا کہ یہ کنواں بیچے گا. اس کے تو ذہن و گمان میں نہیں ہے کہ کنواں بیچنا ہے. اس نے کہا کیوں بیچوں؟ تو کہا مجھے خریدنا ہے. اس نے کہا عثمان تو بہت بڑا بزنس مین ہے، ایسے ہی نہیں آیا ہے. تو دیکھ رہا ہے کہ مسلمان یہاں سے پانی لیتے ہیں اور تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ پانی کا کنواں تو لے لے گا تو تجھے کافی انکم ہو جائے گی اور کافی آمدنی کا ذریعہ ہو جائے گا. حضرت عثمان مسکرائے. اسے کیا معلوم ہے یہودی کو کہ میں کیا سودا کر آیا ہوں. اس دنیا کی دولت کو تو میں نے پہلے ہی رسول اللہ کے قدموں پر قربان کر دیا ہے. کہا تو جو سمجھتا ہے سمجھ، بول تو صحیح، تو کیا قیمت لگاتا ہے؟ جو قیمت لگائے گا. تو یہودی کو تھوڑا سا لالچ آیا اور بڑا ہوشیار تھا، سیاس تھا، مکار ہوتے ہیں یہ بڑے. تو اس نے اپنی مکاری اور دجل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ عثمان بیچوں گا، لیکن ایک شرط پر بیچوں گا، ایک کام کروں گا، آدھا تیرا آدھا میرا. تو حضرت عثمان نے کہا کہ دیوار بیچ میں سے اٹھاؤں گا کہ آدھا تیرا آدھا میرا؟ یہ کیا بات کی تو نے؟ دینا ہے تو پورا دے. نہ، ایسا ہوگا عثمان کہ ایک دن تو پیسہ کمائے گا، ایک دن میں پیسہ کماؤں گا. ایک دن پانی تو بیچے گا، ایک دن پانی میں بیچوں گا. حضور کے پاس آئے حضرت عثمان، چلا جاؤ. حضرت عثمان گئے، قیمت دی. اس نے کہا کہ کل پہلے میرا دن ہے، کل میں پہلے پیسے کماؤں گا. اب جب مسلمان آئے پانی لینے کے، اس نے قیمت مقرر کر دی، اتنا دینا ہے. مسلمانوں نے پیسے بھی دیے، جن کے پاس تھے دیے، جن کے پاس نہیں تھے نہیں دیے. بہرحال دوسرے دن حضور نے اعلان فرمایا. اور یہ پیر روما کہاں ہے؟ مسجد قبلتین کے شمالی حصے میں 1 کلومیٹر آگے جاتے ہیں جہاں پر قبلہ تبدیل ہوا تھا. تحویل قبلہ کا واقعہ پیش، وہاں سے 1 کلومیٹر پر ہے. اللہ آپ کو مدینے کی زیارت کروائے تو ضرور جانا وہاں پر. بہت لذیذ پانی ہے، حضور نے پیا ہے، سنت سمجھ کر پینا. حضرت عثمان گئے. حضور نے ارشاد فرمایا سارے صحابہ کو جمع کر کہا کہ یہ کنواں مسلمانوں مبارک ہم نے خرید لیا. خریدا عثمان نے. حضور نے کہا ہم نے خرید لیا، یعنی عثمان کی ساری دولت پر، جان پر، مال پر رسول اللہ نے اپنا حق ظاہر فرمایا، جتا کر کہا ہم نے خرید لیا. اور ارشاد فرمایا اے مسلمانوں جاؤ، آج کے بعد تمہیں کوئی پانی پینے سے نہیں روکے گا. جتنا چاہے پی لو، جتنا چاہے مشکیزوں میں بھر لو اور جانوروں کو پلا لو. مسلمان سارے صحابہ گئے، پانی بھر کر لے کر آئے. دوسرے دن یہودی بھاگ کر آیا، کہنے لگا عثمان میں نے تو بڑا نقصان کا سودا کر لیا ہے، اب کل تو کوئی میرے پاس آئے گا نہیں، اب تو کوئی خریدنے آئے گا نہیں. تم نے تو فی سبیل اللہ دے دیا. کہا عثمان یہ کیوں کیا کام تو نے؟ اگر چاہتا تو پیسے کماتا، جو چاہے منہ مانگی قیمت لیتا. تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ یہودی تو نہیں سمجھ سکتا میں نے یہ کیوں کیا. میں نے اس لیے کیا کہ یہ جتنے صحابہ ہیں نا یہ سب کے سب عثمان کے بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوۃ. اللہ نے قرآن میں فرمایا بے شک ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا